وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں اور ساری مخلوقات میں سب سے معظم، سب سے محترم جس مخلوق کو بنایا وہ مخلوق ہے انسان۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی، اسے تاج کرامت عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے افضل بھی بنایا اور سب سے خوبصورت بھی بنایا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ شرف پانے والی مخلوق وہ انسان۔ مگر ان سارے انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے شرف و بزرگی، فضل و کمال کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے انسان کے برابر نہیں رکھا ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی کیٹیگری، اتنے منازل اور اتنے درجے رکھے ہیں کہ انسان ان درجوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ مگر انہی انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کمالات، خوبیاں اور درجوں کا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق ہیں کہ ان کے درجے کے برابر کوئی بھی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ان کے درجوں کو اور ان کے مراتب کو کوئی دوسری مخلوق کسی حیثیت سے نہیں پا سکتی ہے۔ اگرچہ کسی منحوس قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اوقات امتی اپنے نبی سے عمل کے برابر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی عمل میں اپنے نبی سے آگے بھی بڑھ جایا کرتا ہے، یہ کسی منحوس قوم کا عقیدہ ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو عقیدہ دیا وہ یہ ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ انبیاء کرام مرسلین کی جماعت، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور شرف ہم کلامی سے انہیں نوازا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء میں بھی انبیاء کے اعتبار سے درجوں فضیلتیں انہیں عطا فرمائیں۔ وہ کون ہیں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ آپ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آپ عظمت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو تو کوئی سمجھ سکا ہی نہیں ہے، مگر جس نے جتنا سمجھ لیا ہے
اپنی سمجھ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا اتنا ہی وہ قریبی بھی بن چکا ہے۔ سمجھنے والے نے جب سمجھا تو کہا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ سمجھنے والے نے جب سمجھا تو یہ کہہ دیا اور برملا کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائیں، ان عظمتوں کو صرف اہل ایمان ہی نے تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ جو مثال کہی جاتی ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمنان اسلام نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو مانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہی عرب ہیں جو آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ ان کے دربار میں آتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ عرب میں بہت سارے ان کے رشتہ دار موجود ہیں، مگر امانتیں رکھنے کی بات آتی ہے تو محمد ابن عبداللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، سچائی کی بات آتی ہے تو محمد ابن عبداللہ کا چہرہ انہیں نظر آتا ہے، وعدہ وفائی کی بات اگر آتی ہے تو محمد ابن عبداللہ کا چہرہ انہیں نظر آتا ہے۔ عرب کی سرزمین پر کفار و مشرکین نے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد کہا ہے، صادق الامین کہا ہے، صادق القول کہا ہے، وہی ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہی ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے ہیں، وہی کہنے والوں نے کہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ وہ ہیں کہ ان کے پاس امانتیں جیسی رکھی جاتی ہیں، امانتیں جتنی رکھی جاتی ہیں، جیسی امانتیں ہوتی ہیں، جتنی امانتیں ہوتی ہیں ویسے ہی اور اتنی ہی محمد ابن عبداللہ لوٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ تو ہم کر سکتے ہیں کچھ، لیکن کما حق ہو تو ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حبشہ کے رہنے والے، افریقہ کے رہنے والے، 8 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے ان کو قید کیا اور قید کر لینے کے بعد مکے کے بازار میں لا کر کے فروخت کیا۔ مکے کے بازار میں فروخت ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں پہنچ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اعلان نبوت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت بلال 8 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں۔ ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے اقربا ہر طرف انہیں تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، مگر بلال افریقہ میں ہوں تب تو ملیں، اپنے ملک میں ہوں تب تو ملیں، اپنی سرزمین پر ہوں تب تو لوگ پا سکیں۔ انہیں تو لے کر کے مکے کے بازار میں بیچا جا چکا ہے۔ کسی طریقے سے ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو اور ان کے رشتہ داروں کو یہ خبر ملی کہ بلال تو مکہ معظمہ میں محمد ابن عبداللہ کے وہاں غلام ہے۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد اور ان کے چچا آپ کو لینے کے لیے مکہ تک آتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ بلال کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ محمد ابن عبداللہ کے مکان پر ہیں، انہی کے وہاں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے
اور اپنی داستان سنائی۔ بلال سے رفاقت کے جو دن گزرے ہیں اور جو سکتے بلکتے جو آنسو گرے ہیں، ان تمام چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھا اور یہ کہا کہ آپ جتنی قیمت چاہیں اتنی قیمت ہم آپ کو ادا کرنے کو تیار ہیں، بلال ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیمت ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، قیمت چکانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں بلال کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، میں بلال کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بلال اگر آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو تو مجھے کوئی قیمت نہیں لینی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے والد ماجد اور اپنے چچا سے ملاقات کر رہے ہیں۔ دونوں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مل کر کے نپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، اور چمٹ لینے کے بعد وہ لوگ خوشی کے آنسو آج بہا رہے ہیں کہ مدتوں سے بچھڑا ہوا بچہ آج ہمارے مل گیا ہے، مدتوں کا بچھڑا ہوا بچہ آج ہم کو مل گیا ہے، اب اسے ہم اپنے وطن لے کے جائیں گے۔ اس لیے ملنے کے بعد حضرت بلال جب دور ہوئے ہیں، اب اس کے بعد وہ لوگ گفتگو شروع کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے مالک سے یہ بات کر لیا ہے، آپ کو وہ آزاد کرنے کو تیار ہیں، قیمت لے کر دینے کو چھوڑنے تیار ہیں، بلکہ وہ اس بات پر تیار ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو تو ہمارے ساتھ چلو، وہ کوئی قیمت نہیں لیں گے، لیکن اے بلال اب تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہارے گھر والے پریشان ہیں، تمہاری ماں پریشان ہے، جو باتیں ملنے کے بعد کی جا سکتی تھیں وہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت بلال خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب لینے کی بات آ گئی چلو ہمارے ساتھ، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چاہیے تھا؟ فطرت کا تقاضا یہ بولتا ہے کہ بیٹے کو باپ کے کلیجے سے لگ جانا چاہیے، باپ کے قدموں میں مچل جانا چاہیے، مگر جب جانے کی بات آتی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے نہیں چمٹتے ہیں، اپنے چچا سے نہیں چمٹتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی شفقتیں جو ہیں، آپ کی جو محبتیں ہیں، آپ نے میرے اوپر جو کرم کی برسات برسائی ہے، یہ کرم میں اپنے باپ کے دربار میں نہیں پا سکتا ہوں، اپنے چچا کے وہاں نہیں پا سکتا ہوں، اپنے گھر پہ نہیں پا سکتا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ سب کچھ ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، میں اپنے وطن سے دور ہو چکا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکا ہوں، مگر یا رسول اللہ آپ جب آ گئے ہیں تو تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا اخلاق پیش فرمایا ہے، ایسی تربیت فرمائی ہے کہ حضرت بلال اپنے والد کے قدموں سے نہیں نپٹ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نپٹ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں، میں آپ سے جدا نہیں رہ سکتا ہوں، میں آپ کی رفاقت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اور فیصلہ تو ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا، تم جانا چاہتے ہو اپنے والد ماجد کے ساتھ چلے جاؤ، تم جانا چاہتے ہو اپنے عم محترم کے ساتھ چلے جاؤ، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کے اوپر اور کرم کی برسات برسائی ہے۔ وہ غلام تھے، حبشہ سے کالے کلوٹے، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کالی اسکین رکھنے والے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرم کی بارش برسائی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس زمانے میں جب شریعت محمدی ابھی لاگو نہیں ہوئی تھی تو لوگ جس کو اپنا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے، وراثت میں اس کا حصہ ہوا کرتا تھا اور ساری چیزیں وہ پایا کرتا تھا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا جب کہا ہے، اب پورا عرب، پورا قریش اور پورا مکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال ابن محمد کا کہہ کر کے پکارتا تھا۔ حضرت بلال حبشی جو غلام بن کر آئے تھے، مگر محمد ابن عبداللہ کے بیٹے وہ کہے جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہے جا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا آپ کو فرمان جاری فرمایا ہے اور آپ نے شریعت محمدی کا جب اظہار فرما دیا ہے اور شریعت محمدی کا جب نفاذ فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم، اے لوگو اپنے متبنہ کو اپنے نام سے نسبت کر کے مت بلاؤ، جو اس کا باپ ہے اسی کی نام سے بلایا جائے گا۔ یعنی اب تک یہ تھا کہ بلال ابن محمد کہا جاتا تھا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ بلال جس
اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال ابن محمد نہیں کہا جاتا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی برسات کم ان کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت بلال حبشی سے نکاح کس کے کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندی تھیں ان کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ، حضرت زید بن حارثہ، میں بلال کی بات کر رہا ہوں بار بار، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف فرمائیے گا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن محمد وہ کہے جاتے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ زید بن حارثہ کہے جانے لگے، ورنہ زید بن محمد کہے جاتے تھے۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو کرم کی برسات فرمائی ہے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادی حضرت ام ایمن سے ان کا نکاح فرما دیا، حضرت ام ایمن سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اور حضرت ام ایمن سے نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شاندار، خوبصورت اور مجاہد بچہ عطا فرمایا، جنہیں اسامہ بن زید کہا جاتا ہے، اسامہ بن زید کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا اندازہ تو ذرا لگاؤ کہ حضرت زید کہاں سے قید کر کے لائے گئے، کہاں پہنچے، مگر ایک مدت کے بعد بھی جب باپ اور ماں کا، باپ اور بیٹے کا ملاپ ہوتا ہے، جب اہل خاندان ملتے ہیں تو آدمی کے جذبات جو ہے وہ بالکل اچھل جایا کرتے ہیں، ابل جایا کرتے ہیں، اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے بغیر رہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے جیسا پیار دیا ہے، آپ نے جو محبتیں دی ہیں، آپ نے جو شفقتیں فرمائی ہیں، حضرت زید بن حارثہ اپنے باپ کی شفقت کو بھول گئے ہیں، اپنے باپ کی محبتوں کو بھول گئے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار فرما لی ہے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت۔ آپ ذرا آ جائیے تبوک کے میدان میں، آپ آ جائیے حدیبیہ کے میدان میں اور دوسرے مقامات پر، دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کس طریقے سے اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حدیبیہ کا میدان ہے جس مقام پر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف لائے، مگر اہل مکہ نے اور قریش نے آپ کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، سارے صحابہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جب 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں جہاں پر لشکر اکٹھا ہو جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے، تو وہاں پانی کی قلت تو ہونی ہی ہے۔ پانی وہاں پہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، تبوک کا جو چشمہ تھا وہ خشک ہو گیا، وہ سوکھ گیا ہے، اب اس میں پانی نہیں ہے۔ صحابہ پئیں گے کیا؟ صحابہ نہائیں گے کیسے؟ صحابہ وضو کیسے کریں گے؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہیں اور پانی کی تلاش میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ سارے صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ مالک کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس لیے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، وضو کیسے کیا جائے؟ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے لشکر میں جس کسی کے پاس تھوڑا بھی پانی ہو اس کو لے آئے، میرے سامنے رکھ دے۔ آپ کے سامنے پانی رکھ دیا گیا، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی رکھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی کو لیا اور اپنے دہان اقدس میں ڈالا، اپنے منہ میں ڈالا، اور منہ میں ڈالنے کے بعد اس پانی کو کلی کیا، کلی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اسی پانی میں کلی فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دست مبارک کو اسی میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس کے بعد نکالا اور اپنے ہاتھوں کو نچوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تبوک کا چشمہ اور تبوک کا جو کنواں سوکھ
سوکھ گیا ہے اس میں لے جا کر کے یہ پانی ڈال دیا جائے، اس میں یہ پانی جا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ روایتیں بتاتی ہیں، صحابہ اس بات کے گواہ ہیں، صحابہ اس بات کے شاہد ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہان اقدس کا وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا ہے، تبوک کا وہ کنواں جس کے اندر پانی جھلک بھی نہیں رہا تھا، نام و نشان نظر نہیں آ رہے تھے، مگر جیسے ہی پیالے کا تھوڑا سا پانی ڈالا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں لینے کے لیے زمین کے سارے پانی اچھل کر کے مگن ہو کر کے رسول پاک کا تبرک لینے کے لیے ایسے حاضر ہو گئے کہ صحابہ اپنے ہاتھوں سے اس کنویں سے پانی نکال کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ حضور محدث کبیر نے اس موقع پر یہی ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہان اقدس کا اس سوکھے کنویں میں ڈالا گیا تو اچانک اتنا پانی کہاں سے آ گیا کہ بالکل جو ہے وہ زمین کی سطح پر آ گیا پانی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسال مبارکہ وہاں پہ پہنچا تو زمین کے پانیوں کے اندر ہلچل بڑھ گئی ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا تبرک ڈالا ہے، چلو تبرک کو لینے کے لیے۔ اب وہ تبرک لینے کے لیے پہنچے ہیں اور صحابہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظمت، وہی تبوک کا میدان ہے، وہی حدیبیہ کا میدان ہے، اور حدیبیہ کا یہ کنواں اس طریقے سے اچھلا۔ اب اس کے بعد کافروں نے، مشرکوں نے یہ کہا کہ ان سال آپ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ آپ تشریف لے جائیں، آئندہ سال آپ آئیں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ اس کی شرطیں لکھی گئیں، اس کا معاہدہ تیار ہوا، اس کا ایک ایگریمنٹ بنا۔ ایگریمنٹ جب بن رہا تھا تو کفار مکہ کی طرف سے عربہ ابن مسعود ثقفی آئے تھے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاہدہ لکھوا رہے ہیں۔ معاہدے میں جو بات لکھی گئی وہ طویل ہے، میں جو عظمت بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عربہ ابن مسعود ثقفی جب یہاں سے واپس مکہ معظمہ گئے اور مکہ معظمہ جانے کے بعد جو انہوں نے یہاں پر منظر دیکھا تھا، صحابہ کی جانثاری دیکھی تھی، صحابہ کی وارفتگی جو دیکھی تھی، وہاں جا کر کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، تم اگر کسی سے جنگ مول لے رہے ہو تو تمہاری یہ بیوقوفی ہے، تم خطا کر رہے ہو، تم لغزش کر رہے ہو، تم غلطی پر ہو، تم ایسے سے جنگ مت مول لو، اس لیے کہ میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے سلاطین اور امراء کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں، مگر بڑے بڑے درباروں میں نے ایسے غلام اور ایسے خدام اور عاشق نہیں دیکھے ہیں جیسے عاشق میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھے ہیں، اس لیے ان سے تم جنگ مت لو۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ما يعظم احد احدا کما يعظم اصحاب محمد محمدا، کوئی کیا کسی کی عظمت و تعظیم بجا لا سکتا ہے جیسے کہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ان کی تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جب وہ کلی کرتے ہیں تو آپ کے کلی مبارک کا ایک قطرہ پانی بھی زمین پر نہیں گر رہا ہے، صحابہ اٹھ کر کے وہ آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اسے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عالم یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو دھو رہے ہیں تو وہ پانی صحابہ لے کر کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنی پیشانی پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے بالوں پہ مل رہا ہے، اپنے جسم پہ مل رہا ہے۔ یہ عالم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی مبارک کا پانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کا پانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا پانی، آپ کے ہاتھ مبارک کا پانی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑ رہا ہے، اور جس کسی صحابی کو نہیں پل پا رہا ہے تو ملنے والوں کے ہاتھ کا پانی وہ لگا رہا ہے، رگڑ رہا ہے اور رگڑ کر وہی برکتیں اپنے چہرے پر مل رہا ہے۔ یہ انداز میں نے صحابہ کا دیکھا ہے، یہ محبتیں میں نے صحابہ کی دیکھی ہیں، یہ عظمتیں میں نے صحابہ کی دیکھی ہیں، یہ عشق ان صحابہ کا دیکھا ہے۔ اس لیے ان صحابہ کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام پر جان دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، قیصر کا دربار دیکھا ہے، سلاطین و امرائے دنیا کا دربار دیکھا ہے، مگر کسی دربار میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں کی جاتی ہے جیسی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کیا کرتے ہیں۔
اسی تعظیم کو امام محمد رضا نے دیکھا، اسی تعظیم کو امام محمد رضا نے صحابہ کی زبانی سنا، تو وہ پکار اٹھے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرا قد تو نادر زہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا معاملہ یہ ہے۔ آگے بڑھیں آپ، یہ دیکھیے تبوک کا معاملہ جب آتا ہے، غزوہ تبوک کا، اس کو جیش عسرہ بھی کہتے ہیں، بہت تنگی کا ماحول تھا، بارش بھی نہیں ہوتی تھی، اور صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، تو صحابہ کرام کے پاس سواری کے جانور بھی نہیں تھے جتنے چاہیے، خرد و نوش کے سامان بھی ان کے پاس نہیں تھے جتنے میسر ہونے چاہیے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک اونٹ پر 10 صحابہ کو متعین کیا گیا تھا، ایک منزل پر ایک صحابی، دوسرے منزل پر دوسرا صحابی، تیسرے منزل پر تیسرے صحابی، ایک اونٹ پر 10 صحابی، اس کے علاوہ ایک کھجور، اور اس میں 7 صحابی حصہ دار۔ اور کس طریقے سے وہ اس کو چلاتے تھے؟ ایسے وہ چلاتے تھے کہ صحابہ کرام اس میں سے کھجور کو لیتے، اپنی زبان پہ رکھتے، چوس کر کے پھر دوسرے اپنے صحابی بھائی کو دے دیتے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ ایسا زمانہ گزرا ہے مسلمانوں۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مشقت اور تھوڑا سا امتحان ہمارا ہوتا ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، تڑپ جایا کرتے ہیں، اور کتنے جو ہے اہل سنت و جماعت کے محترم دامن کو چھوڑ کر کے وہابیت کے میدان میں اور وہابیت کے قلعے میں چلے جاتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ دولت نہیں ہے۔ آپ حضرات بیٹھے، حضور محدث کبیر کی آمد سامنے سے ہی ہوگی، آپ حضرات ٹینشن نہ لیں، آپ حضرات بیٹھے، ادب ملحوظ خاطر رکھتے، سامنے سے حضور محدث کبیر کی آمد نہیں ہوگی، آپ حضرات بیٹھے، ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ۔ یہ سب پیچھے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی ایسا ہے، اسے آپ چھوڑ دیجئے، یہ عوام ہے، اس کو چھوڑ دیجئے آپ۔ جب حضرت تشریف لے آئیں گے یہ خود بخود بیٹھ جائیں گے، ہمارے آپ کے بس سے باہر ہے یہ آپ بٹھا سکیں، اس لیے جو ذات آنے والی ہے جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کو کھڑے رہنے دیجئے۔ بس اتنا تو کرو کہ درود پاک پڑھو جب تک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کدھر سے آ رہے ہیں؟ یا اللہ، ٹھیک ہے، آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں اسے سماعت کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے جیش عسرہ تیار کیا جا رہا تھا تو اس وقت معاملہ اور ماحول یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو اور صحابہ اس کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ تیار ہو گئے،
سامان جنگ کی فراہمی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کلیکشن بھی کیا، چندے بھی اکٹھے ہوئے، اس کے باوجود لشکر کے لیے اتنے ساز و سامان پھر بھی جمع نہ ہو سکے جتنے ہو جانے چاہیے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک کھجور 7 صحابہ کرام کے درمیان، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کھا کے ختم نہیں کر دیتے تھے بلکہ کھجور کو چوستے اور چوسنے کے بعد پانی اپنے حلق کے نیچے اتار لیتے، دل کو تسلی ہو جاتی۔ اس طریقے سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا ہے، شوکت اسلام کا اور اس کا دبدبہ کفار و مشرکین کے دلوں پر بٹھایا ہے، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے اس غزوے میں طیلہ کے صحابہ کرام کو جا رہے ہیں۔ اب اس میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ 80,000 کی تعداد میں تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ 70,000 کی تعداد میں تھے، تیسری روایت یہ ہے کہ 40,000 کی تعداد میں تھے، اور بعض مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ 30,000 کی تعداد میں تھے۔ یعنی آپ تعداد بھی کچھ بھی متعین کر لیں، 40,000 چاہے آپ مانیں، 30,000 چاہے مانیں، 70,000 کو چاہے مانیں، 80,000 کو چاہے مانیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائی، غیروں ہی نے آپ کو صادق الوعد کہا، غیروں ہی نے آپ کو صادق الامین کہا، غیروں ہی نے آپ کو صادق القول کہا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک حصہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمتیں عطا ہوئیں کہ آپ نے پورے عالم میں اپنی عظمت کا غلغلہ پھیلا دیا۔ غزوہ تبوک کے لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلنے لگے، آپ نے کیفیت ابھی سماعت کر لی کہ تعداد کتنی تھی، کھانے پینے کے سامان کتنے تھے، اسلحہ جات کتنے تھے، ہر ایک چیز کی قلت تھی، مگر وافر مقدار میں جو چیز تھی وہ صحابہ کا عشق تھا، صحابہ کی محبت تھی۔ ہر چیز کی کمی تھی وہاں پر، لیکن کمی نہ تھی تو صحابہ کرام کے دلوں میں جو عظمت رسول اور محبت رسول جو بیٹھی ہوئی تھی وہ وافر مقدار میں تھی، اور یہی چیز تبوک کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ ایک مقام پر جب یہ قافلہ اور یہ لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے، صحابہ کرام اپنے ساتھ خورد و نوش کے جو سامان لے کر گئے تھے، کھانے پینے کے جو سامان لے کر گئے تھے، چلتے چلتے وہ سامان ختم ہو گیا۔ اپنی زنبیلیں لوگوں نے جھاڑ لی، اپنے جھولے بستے جھاڑ جھاڑ کر کے کھا لیے۔ سامان جنگ کے ختم ہونے کے، سامان خورد و نوش کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند اصحاب کا ایک ڈیلیگیشن، ایک قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ کھانے کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم کھائیں گے نہیں تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے، ہم کھائیں گے نہیں تو دشمنوں سے مقابلہ کیسے کریں گے، ہم کھائیں گے نہیں تو اسلام کی شوکت کا جھنڈا کیسے بلند کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں ہم اس لیے حاضر آئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم چند اونٹ ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد پورے لشکر والوں کو کھلا دیں، صحابہ کرام کو کھلا دیں، تاکہ کھانے کے بعد ان کے اندر کچھ قوت پیدا ہو جائے، کچھ طاقت ان کے اندر آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوئے صحابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اگر چند اونٹ ذبح کر کے تم لشکر کو کھلانا چاہ رہے ہو، جاؤ کھلا لو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی، اب وہ صحابہ گئے اور چند اونٹ کو انہوں نے نحر کرنے کے
تیاری شروع کی تھی، اتنے میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ ان صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اونٹ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کس لیے اونٹ ذبح کر رہے ہو؟ ہم کھائیں گے، بھوک لگی ہے، ہم بھوکے ہیں، اور کھائیں گے نہیں تو چلیں گے کیسے؟ کھائیں گے نہیں تو ہم جنگ کیسے کریں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم سب کو معلوم ہے کہ یہاں ہتھیار بھی کم ہے، تم سب کو معلوم ہے کہ کھانے پینے کے سامان کم تو ہیں، سواری کے جانور بھی کم ہیں، ہمارے پاس سواری کے جانور نہیں رہیں گے تو ہم کس طریقے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے تم لوگ اونٹ کو ذبح نہ کرو، کسی بھی طریقے سے یہ دن گزار لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت مرحمت فرما دی ہے، اس لیے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے راستے میں پڑنے والے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ہم کو اجازت دے دی ہے، ہم نہر کریں گے اور کھائیں گے اسے۔ وہ لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی باتیں سماعت فرما لی تو ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں نہر کے لیے منع تو نہیں کر رہا ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑا سا میرا انتظار کرو، میں نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور وہاں سے جب میں لوٹوں گا تب تم لوگ اپنا اونٹ ذبح کر لینا، تب تم لوگ اپنا اونٹ نہر کر لینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم محسن اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اونٹ کو نہر کرنے کی اجازت دی ہے؟ ہاں میں نے اجازت دی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس سواری کے جانور کم ہیں، لوگوں کی ضرورتیں ہیں، لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، مگر یا رسول اللہ اگر آپ ایک نظر کرم فرما دیں گے، اگر آپ اپنی توجہ نبوت ہمارے اوپر ڈال دیں گے، اگر آپ ہمارے اوپر کرم کی برسات برسا دیں گے، ہمارے اونٹ بھی ذبح نہیں ہوں گے اور لوگوں کی بھوک بھی مٹ جائے گی، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، لوگوں کی پیاسیں بھی مٹ جائیں گی، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں، یا رسول اللہ آپ کچھ کرم فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایسی بات ہے تو صحابہ میں اعلان کر دو اور پورے لشکر میں یہ اعلان کر دو جس کسی کے پاس جو بھی کھانے کا سامان موجود ہے وہ یہاں لائے، اور یہاں لا کر کے اعلان ہو گیا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے۔ حضرت بلال کو حکم ہوتا ہے جاؤ پورے لشکر میں یہ اعلان کر دو جس صحابی کے پاس کھانے کا جو بھی سامان موجود ہے وہ لا کر کے یہاں اس دسترخوان پر رکھ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، لشکر میں جیسے یہ اعلان ہوتا ہے سارے صحابہ اپنے اپنے توشادان، اپنے اپنی زنبیل اور اپنے اپنے جھولے بستوں کو جب وہ لوگ کھنگالتے ہیں تو کھنگال لینے کے بعد کم سے کم تعداد اگر آپ 40,000 کی مانتے ہیں تو 40,000 صحابہ کرام کے درمیان سے کھانے پینے کا سامان کتنا نکلا ہے؟ ایک مٹھی تھا یا 2 مٹھی تھا، بس اتنی ہی سامان 40,000 کی تعداد سے نکلتا ہے۔ ان لوگوں نے لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سامنے رکھ دیا ہے، دسترخوان پر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف لاتے ہیں، اپنا دست نبوت وہاں پہ رکھتے ہیں، اپنے لبہائے مبارک کو ہلاتے ہیں، زبان مبارک کو ہلاتے ہیں، اور کچھ آپ عدیہ اور کلام کچھ پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں مانگتے ہیں، اور دعائیں مانگ لینے کے بعد میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے کہ اب جاؤ پورے مجمع میں اس بات کا اعلان کر دو کہ صحابہ آئیں اور یہاں سے کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتے جائیں، صحابہ آئیں اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے جائیں۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت جس کھانے پر رکھ کر کے دعا فرما دی تھی صحابہ ایک ایک کر کے کھاتے جا رہے ہیں، سب کی بھوک مٹ گئی ہے، ہر ایک نے اپنی زنبیلیں بھر لی، ہر ایک نے اپنا بستہ بھر لیا، ہر ایک نے اپنا توشدان بھر لیا، ہر ایک نے اپنا جھولا بھر لیا، غرض کی جس کے پاس جو سامان جمع کرنے کا سامان موجود تھا اپنے اپنے توشدانوں میں سامان رکھ لیجئے، اپنے جانوروں کو کھلا لیا، اور اس کے بعد کچھ رکھ بھی لیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ وہ 2 مٹھی سامان جو کھانے پینے کا موجود تھا 40,000 صحابہ کرام اسے کھا رہے ہیں، مگر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جانور کھا رہے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب میرے آقا نے اپنا دست نبوت ہٹایا ہے تو جتنا پہلے تھا اتنا اب بھی موجود ہے۔ کون دیتا ہے دینوں کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، اس لیے امام احمد رضا نے یہ کہا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کانفرنس کرنے والوں مبارک ہو تمہیں، بتا دو وہابیہ کو، بتا دو نجدیہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا ہے وہ مختار کائنات ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جب
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ کر و فر کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. آپ کا داخلہ ہوا جب تو کفار لرز گئے. وہ مشرکین مکہ، وہ مکہ کے کفار جنہوں نے ایک وقت ایسا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے. میرے آقا حرم نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لا کر کے اونٹ کی اوجھڑیاں رکھ رہے تھے. صحابہ کرام کو مکی کی زندگی جینا دھر کر دیا تھا ان لوگوں نے. مگر آج عالم یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو پورے کفار لرز رہے تھے. سب کے اوپر کپکپی طاری تھی. عالم یہ تھا کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آج ہماری جسم کے بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، آج ہماری جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا. سبھی یہ سوچ رہے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پر داخل ہو رہے ہیں تو میرے آقا کا اعلان ہوتا ہے، جس نے حرم کعبہ میں داخل ہو کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا اس کے لیے امان. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان. جس نے اپنی تلوار کو نیام کے اندر ڈال دیا اس کے لیے امان. یا اللہ، یہاں تو عالم یہ ہے کہ دل لرز رہے تھے، خوف سے پسینہ آ رہا تھا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آج دشمن سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ صحابہ کے درمیان تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے. مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر یہ اعلان فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو رحمتوں کے برسات کرنے کا دن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اس کے بعد کچھ ان کو ڈھارس محسوس ہوئی. وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا گمان ہے آج؟ تو کفار و مشرکین نے کہا، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک مہربان بھائی ہیں اور مہربان باپ کے بیٹے ہیں. یعنی آپ سے آج جو امید ہے وہ یہی امید ہے کہ آج ہماری جانیں نہیں جائیں گی بلکہ آج ہمیں آپ معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے وہی جواب دیتا ہوں جو جواب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. آج کا دن جو ہے وہ معافی کا دن ہے، آج کا دن جو ہے تمہیں درگزر کرنے کا دن ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درگزر فرما دیا ہے، اب اس کے بعد عالم کیا ہے؟ وہ ابو سفیان جو میدان بدر میں گئے تھے، وہ ابو سفیان جو احد میں گئے تھے، وہ ابو سفیان جو مکے والوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، وہی ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار ہو کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جب ایک مرتبہ امہات المومنین ازواج طاہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنا کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا. جو ان کو خرچ ملتا تھا اس سے کچھ زیادہ کا انہوں نے مطالبہ کیا. مطالبہ تو انہوں نے کر لیا مگر یہ مطالبہ مزاج نبوی کے خلاف تھا. اس لیے کہ میرے آقا کا اعلان، الفقر و فخری، فقر ہی میرا فخر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک، مگر اس کے باوجود پیٹ پر پتھر باندھنا آپ کا یہ بہت محبوب مشغلہ. اس لیے جب آپ کی ازواج طاہرات ہم سب کے امہات المؤمنین نے جب مطالبہ کیا کہ ذرا سا ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، ہمیں جو نفقہ ملتا ہے زیادہ کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار ہوا کہ نماز فجر پڑھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں آپ نے اپنا قیام فرمایا.
ازواج طاہرات سے آپ الگ ہو گئے. یہ واقعہ طویل ہے اور اس واقعے کو اگر آپ حضور محدث کبیر کی زبانی سماعت کریں گے تو بہت مزہ آپ کو آئے گا. میں صرف عظمت کا وہ حصہ بیان کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علیحدگی کی اختیار فرما لی. 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت تخیر نازل فرمائی. عورتوں کو ازواج طاہرات کو اختیار دینے کا جس میں واقعہ ہے، جس میں اعلان ہے، وہ آیت نازل فرمائی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج طاہرات و مطہرات سے یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کے عیش و طرب یہ سب چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں مال و متاع دیتا ہوں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں. اور اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول اور آخرت کے دن کو تم چاہتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بہترین انعام تیار کر رکھا ہے. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور بلانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم نازل فرمایا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنا، غور فکر کرنا، اپنے والدین کریمین سے جا کر مشورہ کرنا اور مشورہ کرنے کے بعد اس کا جواب دینا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے معاملے میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اپنے والدین پر اور سارے جہان پر ترجیح دیتی ہوں یا رسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ چیز بیان فرمائی تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں نہ حضرت ابو بکر صدیق سے میں کوئی مشورہ کروں گی، نہ اپنے والدین ماجدہ سے مشورہ کروں گی، نہ کسی اور سے کوئی مشورہ کروں گی، یا رسول اللہ میں آپ کو اختیار کروں گی اور آپ کے فیصلوں کو قبول کروں گی. سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت 5 ازواج طاہرات قریشیہ تھیں اور 4 ازواج طاہرات دوسرے قبیلے سے تھیں. 9 بیویاں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد مبارک میں موجود تھیں. مگر قربان جائیے کہ جب یہ تخیر کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے تو کہاں پہلے وہ نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اختیار فرما دیا ہے اب انہیں نفقہ نہیں چاہیے، اب انہیں مال و دولت نہیں چاہیے. ہر ایک نے یہی جواب دیا تھا کہ جو جواب عائشہ نے دیا ہے وہی جواب ہمارا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ اب اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امہات المؤمنین کو یہ اعزاز بخشا. یا ایھا النبی، اے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں، تمہارے جیسے کائنات میں کوئی بیوی نہیں ہے. تمہارے جیسے کائنات میں لستن نہ کاحد من النساء، عورتوں میں کوئی بھی تمہاری طرح عورت نہیں ہے. اور بالکل جنہیں شرف نسبت اور جنہیں زوجیت کی نسبت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل گئی ہے وہ کائنات کی امہات المؤمنین میں ان کا شمار ہو گیا ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے. اس لیے اس عظمت کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل و دماغ سے جانے نہیں دینا، ہمیشہ بسا کے رکھنا اور اعلان کرتے رہنا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور مطلع میں جو کہہ دیا تھا سنتے ہیں وہ بھی ختم ہو رہا ہے.
مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، امام محمد رضا کو پکڑو گے تو اسی طریقے سے کہتے رہو گے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اور یہی عقیدہ جب تم لے کے زندہ رہو گے تو اہل سنت و جماعت کہے جاؤ گے۔ یہی عقیدہ جب لے کے جاؤ گے تو قبر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور جواب میں آسانی ہوگی۔ یہی عقیدہ لے کر جب میدان محشر میں اٹھو گے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عظمت عطا فرمائی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بھی کریں گے اور اپنی امت کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس عقیدے پر قائم رہنا۔ آج وہابیہ، نجدیہ اور صلح کلی امام محمد رضا سے دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور اسی لیے لگا رہے ہیں کہ تمہارا رشتہ رضا سے کٹ جائے گا تو ہر جگہ سے کاٹنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے امام محمد رضا کی غلامی مت چھوڑنا، امام محمد رضا کے در کی گداگری مت چھوڑنا۔ اگر یہ تم چھوڑ دو گے تو دنیا میں تو بھٹکتے ہی رہو گے، پھر اس کے بعد بھٹکتے ہی رہنا ہے۔ اور اگر یہ گداگری تم نے پال رکھی ہے اور اس کو مضبوطی سے بنا رکھا ہے تو تم یہ کہو گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی پیغام ہم سب کے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ یہی پیغام حضور محدث کبیر اپنی اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں دیتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے در سے جڑے رہو، اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے رہو۔ جب یہ پٹا تمہاری غلامی کا گردن میں موجود رہے گا تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے ہر جگہ آسانی ہی آسانی ہے، ہر جگہ آسانی آسانی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے بنائی ہے۔ عیش و آرام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا، جنت تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے۔ اور حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی، آپ کو معلوم ہے 89 ایئرز 89 ایئرز آپ کے اس شہر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اتنے سال کا ہو؟ اور ہو بھی تو کیا عالم ہوگا اس کا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود پانی لے کر کے نہیں پی سکتا ہے۔ بہت کم ایسے دیکھے گئے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنا کام کر لیتے ہوں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ اتنی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اتنا لمبا لمبا سفر، اور آپ حضرات کو ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کر کے ہٹانا پڑتا ہے، پھر بھی آپ ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے ہو۔ آپ سوچو کہ ہم ایک دن کا سفر کرتے ہیں تو ہماری جسم کی بوٹی بوٹی ناچنے لگتی ہے، ہمیں بستر چاہیے سونے کے لیے، اپنا بیٹا بھی سامنے آتا ہے جھٹکار کا بھگا دیتے ہیں کہ نیند کا خمار ہے، تم سونے نہیں دے رہے ہو۔ اور عالم یہاں پر ہے کہ ہر کوئی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، کوئی پانی پڑوا رہا ہے، کوئی دم کرا رہا ہے۔ یا اللہ، یہ بھی تو انسان ہیں، ان کو بھی تو سونے کی ضرورت ہے، ان کو بھی راحت کی ضرورت ہے، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے یہ اپنے آرام کو تج دیا کرتے ہیں اور آپ کی ضرورتوں پر لبیک کہتے ہیں۔ کس لیے لبیک کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ تم اپنا ایمان سلامت رکھو گے اور بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہو گے۔ بزرگوں کے دامن کی وابستگی بہت بڑی چیز ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہی تو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو،
جب آدمی مومن ہے اور تقوی بھی پا لیا ہے، اب اس کے بعد جنت میں جانے کا راستہ تو ہموار اس کا ہو ہی چکا ہے، جنت کا وہ حقدار تو بن ہی چکا ہے ایمان اور تقوی کے بعد۔ لیکن کیوں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، تم سچے کے ساتھ رہو، اس لیے ارشاد فرما رہا ہے ایمان تمہارے پاس ہے، مگر عالم یہ ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تقوی تمہارے پاس ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، کب جو ہے ایمان کا ڈاکو آئے، کب ایمان تقوی کا چور آئے اور یہ ساری چیزیں اچک لے جائے، مگر تم مومن ہو، متقی ہو، نمازی ہو، اپنے سارے حقوق ادا کر رہے ہو اور اللہ کے کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو، تو اب وہ چور نہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال پائے گا، نہ تمہارے تقوی پر ڈاکہ ڈال پائے گا، تم اپنی اس قیمتی نذرانے کو بحفاظت لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوگے۔ اس لیے سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے میں اب بغیر کسی تاخیر کے یہ مائک حضور محدث کبیر دامت ظلہ العالی کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے خطاب نایاب سے پہلے ان میں جو حضرات اب تک غلامی کا پٹا اپنے گردن میں نہیں ڈالے ہوئے ہیں، پہلے وہ غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالیں اور طوق قادری اپنے گردن میں ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد وہ یہ بھی کہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے چلے۔ اس لیے اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاں وہ بول رہا ہوں۔